نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی، تو عقائد کی پچھلی کلاس میں پچھلے جمعہ کے دن ہم جمعہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد ہم کو رہنا ہے تو اس کا ذکر ہوا تھا، کیونکہ ابتدا کی جو کلاس تھی اس میں ہم سب سے پہلے حدیث پڑھے تھے، ایمان مفصل جو میں بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلے بھروسہ رہنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے. اس کے بعد کس کا آتا نمبر؟ فرشتوں پر. ٹھیک ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر. تو اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہم پچھلے کلاسوں میں جان چکے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی ہے عدل کے بارے میں ہے، احکامات کیا ہے، بندوں کے اعمال کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں ہم پچھلے کلاسز میں پڑھ چکے. اب جو ہے فرشتوں اور جنوں کے بارے میں عقیدے، یعنی ہمارا فرشتوں اور جنوں کے بارے میں کیا عقیدہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے عقیدہ نمبر 1، فرشتوں کی حقیقت، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس طریقے سے پیدا کیا، کیسا پیدا کیا، کس سے پیدا کیا وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جی اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے. ان کو ملائکہ اور فرشتے کہتے ہیں. وہ نہ مرد ہے اور نہ عورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق کو جو ہے نور سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے اس سے پیدا کیا، جیسے کہ ہم انسان کس سے بنے ہوئے ہیں؟ مٹی سے بنے ہوئے ہیں. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور جو ہے ان کو جو ہے ہماری نظروں سے چھپا دیا، یعنی ہم کو نظر نہیں آتے نا، نہ فرشتے نظر آتے ہم کو، نہ جن نظر آتے ہیں. تو فرشتوں کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ملائکہ. ٹھیک ہے، وہ تو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، یعنی فرشتوں میں جو ہے مرد عورت نہیں ہوتے. ہاں جنات میں مرد عورت ہوتے ہیں لیکن فرشتوں میں جو ہے مرد عورت نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرشتوں کو نور سے. عقیدہ نمبر 2، فرشتوں کی اطاعت. فرشتوں کی اطاعت، فرشتوں کے سپرد بہت سے کام ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لگا دیا ہے وہ انہی میں لگے رہتے ہیں. یعنی فرشتوں کے سپرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام لگا دیے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بہت ہیں، تو لیکن وہ جو ہے کیا کرتے؟ اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے کوئی کام نہیں کرتے، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے ویسا ہی وہ اس حکم کو بجا لاتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ انسان کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ جو احکامات بتلائے ہیں ان پر عمل کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، لیکن ہم کرتے ویسا نہیں کرتے. تو انسان کی فطرت الگ ہے لیکن فرشتوں کی فطرت اللہ تعالیٰ نے الگ بنائی. فرشتے جو ہے فرشتے جو ہے جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کام کرنے کے لیے کہتا ہے، جو بھی حکم دیتا ہے فوری وہ بجا لاتے ہیں، اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. وہ ان کی فطرت میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرنا، یعنی ان کی فطرت ایسی ہی بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے وہ فوری اس پر عمل کرتے ہیں. ان کی فطرت ایسے ہی ہے. تو جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لگا دیا ہے وہ انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں. عقیدہ نمبر 3، فرشتوں کی بندگی. فرشتے اللہ کی بندگی سے نہ عار کرتے ہیں نہ سرکشی. عار کرتے ہیں نہ سرکشی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس بندگی کرنے سے وہ نہیں کرتے، یعنی بغاوت نہیں کرتے یا پھر سرکشی نہیں کرتے، بھاگتے نہیں ہیں. وہ ہر وقت اس کی یاد اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں نہ تھکتے ہیں، یعنی نہ بیزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے سے اور نہ ہی تھکتے ہیں. وہ فرشتوں کی صفت ہے، وہ فرشتوں کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں وہ تھکتے نہیں اور نہ ہی بیزار ہوتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ بندوں کی، انسانوں کی کیا ہے فطرت ہوتی ہے کہ وہ ایک کام میں اگر ہم بار بار کرتے رہے تو ہم بیزار ہو جاتے، تھک جاتے، لیکن فرشتے ویسا نہیں ہیں. فرشتے جو ہے جو کام میں لگے رہتے ہیں وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کا کام کیا ہے؟ تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. عقیدہ نمبر 4، مشہور اور مقرب فرشتے، یعنی جو مشہور فرشتے ہیں جن کے نام ہم کو معلوم ہے، وہ کتنے فرشتے ہیں؟ 4 فرشتے ہیں.
تو فرشتے بہت ہیں، ان کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی بے انتہا فرشتے ہیں، اس کی گنتی جو ہے ہم بالکل نہیں جانتے اللہ کے سوا۔ ان میں 4 فرشتے بہت مقرب اور مشہور ہیں، 4 فرشتے ایسے ہیں جو کیا ہے، مشہور اور مقرب ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو یہ 4 فرشتے ہیں، ہم بھی جانتے ہوں گے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے ان کے نام، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام۔ اب ان 4 فرشتوں کے جو ہے کام الگ الگ ہے، لیکن یہ 4 فرشتے جو ہے مشہور ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ہے، مقرب یعنی قریب ہے، تمام فرشتوں میں زیادہ قریب یہ 4 فرشتے ہیں اور زیادہ مشہور بھی یہی فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی فرشتے ہیں لیکن ان کے نام نہیں ہیں، اور نام ہوں گے لیکن ہم کو اس کا علم نہیں ہے، اور کتنے ہیں فرشتے اس کی تعداد بھی ہم کو معلوم نہیں، اللہ کو صرف اس کا علم ہے۔ جی، عقیدہ نمبر 5، 4 فرشتوں کے کام۔ اب یہ 4 فرشتے جو ہے ان کے کام کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں، احکام اور پیغام نبیوں اور رسولوں کے پاس لاتے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، کتابیں ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے نبیوں اور رسولوں کے پاس لاتے تھے۔ آپ وسلم کا یعنی جبریل علیہ السلام کا کام کیا ہے کہ تمام انبیاء کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، یعنی جو وحی نازل ہوتی تھی یا پھر جو کتابیں نازل ہوتے تھے یا جو بھی پیغام نازل ہوتا تھا اللہ کی طرف سے نبیوں کے لیے، تو وہ پیغام کون لاتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ ان کا کام تھا، اللہ کا پیغام ان تمام نبی اور رسولوں تک پہنچانا، میسنجر کی طرح تھے وہ ایک بیچ میں، ٹھیک ہے، میسنجر کی طرح۔ آگے دیکھیے، حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے بارش کا انتظام اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہے۔ تو بارش کے ذمے، بارش نازل کرنا کس کے ذمے ہے؟ اگر دیکھا گیا تو نازل تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن جو کام ہے یہ کام جو ہے میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہے، ان کی ذمہ داری ہے یہ۔ تو بارش کا انتظام اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، کس کی؟ میکائیل علیہ السلام کی۔ تو تمام انسانوں کو روزی پہنچانے کا کام بھی میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنے کا کام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ قیامت کے دن سور پھونکنے کا، قیامت سے پہلے جو ہے سور پھونکا جائے گا، قیامت سے پہلے بھی پھونکا جائے گا، پھر قیامت کے دن بھی ایک سور پھونکا جائے گا، جس سے جو ہے تمام مردے پہلے مر جائیں گے، پھر اور ایک سور پھونکنے سے جو ہے تمام جو ہے مردے جو ہے مردے بھی اور جو تمام مر گئے تھے سب انسان جو ہے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس آواز سے۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا۔ تو ابھی تک ان کا کام نہیں آیا، اب قیامت کے دن، قیامت سے پہلے جو سور پھونکا جائے گا، جب ان کو کام کرنا ہے۔ آگے ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے۔ تو جو موت کا جو فرشتہ کہتے ہیں ہم، وہ یہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو ان کے ذمہ کیا ہے؟ انسانوں کی موت وہ کرنا، انسانوں کو موت دینا، ان کی روح قبض کرنا، کس کے ذمہ ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو یہ 4 بڑے فرشتے ہیں اور ان چاروں کے کام ہے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، کتابوں کو جو ہے نبیوں اور رسولوں تک پہنچانا۔ پھر دوسرے ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے؟ بارش کو نازل کرنا اور بارش کا انتظام جو ہے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام ہے۔ پھر تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کا کام قیامت کے دن سور پھونکنے کا کام ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے؟ روح قبض کرنا، انسانوں کو موت دینا، انسانوں کو ہی نہیں بلکہ ہر ایک کو موت دینے کا کام ان کے اوپر مقرر ہے، یہ مقرر ہے اس کے لیے۔ جی، آگے دیکھیے جنات کے بارے میں ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں یہ معلومات، یہ علم رہنا چاہیے ہم کو، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہے جن کے بارے میں، جنات کے بارے میں۔ تو عقیدہ نمبر 1، جن کی حقیقت۔ جی ہو رہا ہے نا اسکرین؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات آگ سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے. تو جنات کو جو ہے آگ سے پیدا کیا اور ان کو جو ہے ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے. جیسے کہ فرشتے بھی ہم کو نظر نہیں آتے، اسی طریقے سے جنات بھی ہم کو نظر نہیں آتے. لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا. ہاں، نور سے پیدا کیا. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنات کو جو ہے آگ سے پیدا کیا. تو آگ سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے. ان کو جن کہتے ہیں. جن کیوں کہتے ہیں اصل میں معلوم ہے؟ عربی میں جو لفظ ہے اصل میں ہے یہ جنہ کے معنی ہوتے ہیں جیم نون زبر نا. جنہ کے معنی ہوتے ہیں چھپا دینا، ٹھیک ہے. تو اسی لیے جن کو جن کہتے ہیں کیونکہ وہ ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتے. اور جنت کو بھی جنت اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ جنت جو ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم کو نظر نہیں آتا دنیا میں، اسی لیے جنت کو جنت کہتے ہیں کیونکہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے وہ بھی. سمجھ آئی نا بات؟ عربی کا لفظ ہے یہ جنہ. جنہ کے معنی ہوتے ہیں چھپنا. تو اسی لیے جنات کو بھی جن کہتے ہیں کیونکہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتے. اب ان میں مرد اور عورت بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، اچھے اور برے سب طرح کے ہوتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے. اب جیسے کہ فرشتوں میں جو ہے مرد عورت وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن جنات میں جو ہے مرد عورت بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، اچھے اور برے بھی جن ہوتے ہیں. یعنی اچھے جن جیسے انسانوں میں اچھے انسان ہوتے ہیں، برے بھی انسان ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنات میں بھی اچھے جنات بھی ہوتے ہیں اور برے جنات بھی ہوتے ہیں. اور ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے. یعنی ابلیس بھی کیا ہے، شیطان بھی کیا ہے، جن تھا ایک. اصل میں شیطان جو ہے بہت زیادہ عبادت گزار تھا پہلے، بہت زیادہ عبادت گزار تھا. اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ جو فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا. یعنی عبادت کر کے وہ درجہ اتنا حاصل کر لیا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا پہلے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو، جنات کو، سب کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کرے. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. تو تمام فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے. تو ابلیس بھی جو ہے عبادت کی وجہ سے جو ہے اتنا عبادت گزار بندہ تھا وہ کہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا، یعنی فرشتوں کے برابر ہو گیا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا سجدہ کرنے کو آدم علیہ السلام کو، اس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے. یہ غرور تھا اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ میں تو آگ سے پیدا کیا. آگ تو وہ چیز ہے نا، اس سے مٹی سے زیادہ وہ چیز ہے. اور آگ کی صفت ہوتی ہے کہ آگ میں کیا غرور تکبر ہوتا ہے. آگ کی جو صفت ہے، آگ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آگ جب جلاتے ہیں تو آگ کیا کرتی ہے؟ اوپر جاتے رہتی ہے نا آگ. تو آگ میں وہ صفت ہوتی ہے کہ غرور تکبر کی جو صفت ہے وہ آگ میں ہوتی ہے. لیکن مٹی کی صفت کیا ہے؟ مٹی کے اندر عاجزی، نرمی ہوتی ہے. تو اسی لیے انسان جو ہے، انسان کے اندر وہ ہے، انسان جو ہے عاجز رہنا چاہیے، نرمی رہنا چاہیے، انسان کے اندر جھکاؤ رہنا چاہیے. تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا تھا آدم علیہ السلام کو. کیوں؟ کیونکہ اس کو آگ سے پیدا کیا گیا. تو اس غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ملعون قرار دیا گیا. یعنی قیامت تک اس پر لعنت ہوگی اور جو ہے وہ انسانوں کو بہکانے کا کام کرنے لگا پھر اس حسد کی وجہ سے، اس غرور اور تکبر کی وجہ سے. جی، عقیدہ نمبر 2، شیطان کی حقیقت. شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کا کام ہے بہکانا. کسی پر بھی اس کو زور و زبردستی کا اختیار نہیں. وہ ہر وقت انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے. لیکن جس پر اللہ کا فضل ہو وہ اس کے بہکاوے سے محفوظ رہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہہ رہا کہ تمام انسانوں کو بہکاتا ہی اور سب انسان اس میں آ جاتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، وہ ہر انسان کو بہکانے کی کوشش تو پوری کرتا ہے، لیکن جس پر اللہ کا فضل ہو وہ اس کے بہکاوے سے محفوظ رہتے ہیں. تو اسی لیے ہم صبح شام جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، کیا دعائیں کرنا چاہیے، دعائیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے. جیسے کہ سورہ ناس میں ہے، دیکھیے من الجنتی والناس ہے نا، آخر میں آیت سورہ ناس کی آخر آیت ہے من الجنتی والناس.
یعنی جنات اور انسانوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اس میں یہ شیطان بھی شامل ہو گیا۔ تو اسی لیے صبح شام جو ہے یہ صورتیں قل جو ہے تین تین مرتبہ پڑھ کر دم کر لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ایسے ہیں جن میں شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ تو انسان کو جو ہے وہ ہمیشہ بہکانے کی، بھٹکانے کے راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ انسان جو ہے جنت میں نہیں جائے۔ ٹھیک ہے، انسانوں سے اس کو بہت زیادہ حسد ہے اور وہ ہے بغض ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی جو ہے جنت میں نہ جائے۔ تو اسی لیے وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے انسانوں کو بہکائے، غلط راست جو ہم کو اکثر جو ہے جو دل میں برے خیالات آتے ہیں وہ کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ شیطان کی وجہ سے ہی۔ تو اس لیے کبھی بھی اگر برا خیال ہے تو فوری لا حول پڑھنا چاہیے، لا حول پڑھتے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو لیکن جس پر اللہ کا فضل ہو وہ اس کے بہکاوے سے محفوظ رہتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم کو شیطان کے شر سے، اس کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور جو ہے پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے، صبح شام کے اذکار جو ہے وہ پڑھنا چاہیے اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے مکر سے بچنے کے لیے۔ اور اکثر جو دین کے محفلوں میں رہتے ہیں، دین سے لگے رہتے ہیں، ان کو زیادہ شیطان بہکاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بہکانا اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ جو دین سے دور ہے ان کو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ آلریڈی بہکے ہوئے ہیں، وہ آلریڈی غلط اس پہ ہے، وہ دین سے دور ہے، تو ان کو جو ہے شیطان جو اتنا نہیں بہکاتا جتنا جو ہے دین دار لوگوں کو بہکاتا ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ کیونکہ وہ دین میں لگے رہتے تو ان کو وہ شیطان ہمیشہ ایڑی چوٹی کوشش کرتا ہے کہ ایڑی چوٹی لگا کر کوشش کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بہکا دے، دین سے دور کر دے۔ اسی لیے اکثر جو بچے حفظ بھی کرتے ہیں ان کو شیطان بہت بہکاتا ہے بیچ میں۔ تو اس لیے اکثر بچے جو ہے شروع میں ابتدا میں تو بہت اچھی طریقے سے حفظ کرتے ہیں، لیکن بیچ میں ان کو بہت زیادہ شیطان بہکاتے رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ جو دین میں لگے ہوئے ان کو زیادہ دین سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ جی، یہ نیچے سوالات ہیں، یہ حل کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ فرشتوں کی کیا حقیقت ہے، جنات کی کیا حقیقت ہے، 4 5 6 7 سوالات ہیں، وہ حل کر لے سکتے۔ آگے دیکھیے پیج نمبر 34 نکالیں گے، عقائد عبادت کے بارے میں۔ وضو کا ہو گیا تھا نا ہمارا، غسل اور وضو کا ہوا تھا شاید۔ پیج نمبر 34 دیکھیے۔ جی جی، وضو کے درمیان کی دعا اور وضو کے بعد کی دعا یاد کریں آپ لوگ۔ وضو کے آخر میں کیا کہنا چاہیے؟ شہادت کے انگلی اٹھا کر دوسرا کلر، ہاں جی۔ اور وضو کے آخر کی دعا کیا ہے؟ جی زور سے بولیے۔ اللہ، ہاں وضو کے بعد کی دعا بول میں، وضو کرنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اور ایک دعا پڑھنا ہے نا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ۔ اور وضو کے درمیان اگر نہیں یاد کر رہے تو پھر یاد کر لیجیے، اور وضو کے درمیان کی بھی دعا یاد کر لیجیے، اللہم اغفر لی ذنبی، یہ ہے نا اوپر، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جی۔ ہوں، بہت فوائد ہے، یہ دعا یاد کر لینا چاہیے۔ اگر یہ ابھی بھی یاد نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک کہیں ایسی جگہ لکھ کر لگا لینا چاہیے جہاں پر ہماری نظر بار بار پڑتی ہے، تو اس سے کیا ہے یاد ہو جاتا ہے دیکھتے دیکھتے۔ چلیے، یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، نواقض وضو۔ وضو کی فرائض ہو گئے تھے، سنتیں ہو گئے تھے، نواقض وضو یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جن چیزوں سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کو نواقض وضو کہتے ہیں۔ تو کتنے ہیں نواقض وضو؟ 8 ہے۔ پہلا، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ دوسرا، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔
تیسرا بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا. چوتھا منہ بھر کر قے کرنا. پانچواں لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. چھٹواں بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا. اور ساتواں ہے مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا. آٹھواں نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا. یہ ہے 8 جو ہے وضو کے نواقض ہیں، یعنی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو پہلا دیکھیے، یہ تو معلوم ہے ہم کو کہ پیشاب وغیرہ، باتھ روم وغیرہ سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ریح یعنی گیس کی وجہ سے بھی، گیس بھی اگر خارج ہو گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر تیسرا بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم کو کچھ کٹ لگ جاتا ہے لیکن خون جو ہے نکلتا ہے، لیکن نکل کر بہتا نہیں ہے، صرف جو ہے اسی مقام پر خون رہتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر خون اتنا زیادہ نکل کر بہہ گیا، یعنی بہنے لگا، تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، اسی لیے یہاں پر ساتھ میں ہے لکھا ہوا کہ نکل کر بہہ جانا. خالی اگر تھوڑا نکلا اسی مقام پر ہے، خون جمع ہوا ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر نکل کر پورا بہنے لگا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھا منہ بھر کر قے کرنا. منہ بھر کر یعنی کبھی قے جو ہے ہم کو تھوڑی آتی ہے، ایک دم یعنی تھوڑی سی آتی قے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن منہ بھر کر ایک دم ایسا اتنی زیادہ قے نکلی کہ پورا منہ بھر کر قے آ گئی ہم کو، تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پانچواں جو ہے لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. یعنی اگر ہم ایسے نارمل سو گئے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم جیسے ٹیک لگا کر صوفے پہ یا پھر بیڈ پہ ٹیک لگا کر بیٹھے، اور ٹیک لگا کر ایسے بیٹھے بیٹھے نیند لگ گئی، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ ٹیک لگا کر ہم وہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، اگر مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر سجدے کی حالت میں، ایسا نیچے جیسے سجدے کی حالت میں، کیسا سجدہ کرنے کی حالت میں اگر ہم نیند لگ گئی ہم کو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر ٹیک لگا کر سہارا لگا کر جو ہے سو گئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. چھٹوا ہے بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا. تو اگر ہم کبھی بے ہوش ہو گئے تو اس سے بھی جو ہے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ساتواں مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا. یعنی کبھی ہمارا اگر دماغ کچھ ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، دماغ ہمارا وہ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم یعنی ہماری عقل صحیح ہو گئی، ٹھیک ہو گئی ہماری طبیعت، تو اس کے بعد وضو کر لینا چاہیے، وضو بنانا ضروری ہے. پھر آٹھواں ہے نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا. نماز کی حالت میں اگر ہم کبھی جو ہے ہنسے، قہقہ مار کر ہنسنا یعنی اتنی زور سے ہنسے نماز کی حالت میں کہ جو ہے دوسرے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو ہماری ہنسی کی آواز آئی، تو جو ہے ہمارا نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. خالی نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ نماز میں زور سے ہنسنے سے، قہقہ یعنی ایسے اس کو کہتے ہیں کہ نماز میں اگر ہم ہنسے اور دوسرے لوگ جو وہاں پر موجود تھے ان کو آواز آئی ہمارے ہنسنے کی، تو اس کو کہتے ہیں قہقہ، اس کو کہتے ہیں قہقہ، اور اس سے جو ہے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ خالی نماز ٹوٹتی نہیں، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو دوبارہ ہم کیا کرنا چاہیے، دوبارہ وضو کریں، پھر دوبارہ نماز وہ کریں، ریپیٹ کریں. تو یہ ہے 8 پوائنٹ جس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب ہے آگے فرائض تیمم. تیمم کے معنی معلوم ہوں گے نا آپ لوگ کو. تیمم کسے کہتے ہیں؟ اگر کبھی پانی اگر موجود نہ ہو تو جو ہے ہم تیمم کر سکتے ہیں. تیمم یعنی مٹی سے ہو سکتا ہے، مٹی کی ہر بنی ہوئی چیز سے ہو سکتا ہے تیمم. جیسے دھول ہے، سیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ریتی ہے، اس سے تیمم کر سکتے ہیں. تو یہ ان حالات میں ہے، لیکن جب پانی بالکل موجود نہ ہو، دور دور تک ہم پانی تلاش کریں تو بھی پانی ہم کو نہ ملے، ایسی حالت میں ہے تیمم کرنا. ٹھیک ہے. یا پھر اگر بیمار وغیرہ ہے، پانی یوز کرنے سے مزید ہماری بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ایسی حالت میں تیمم کر سکتے ہیں. تو آگے دیکھیے تیمم میں 3 فرض ہیں. پہلا جو ہے نیت کرنا. تیمم میں کیا ہے، 3 فرض ہے. پہلا کیا ہے، نیت کرنا، یعنی ہم جب تیمم شروع کرنے سے پہلے دل میں ارادہ کرنا کہ ہم تیمم کر رہے ہیں. دوسرا دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا. دونوں ہاتھوں کو مٹی پر
اچھی طریقے سے مارنا تاکہ تھوڑی تھوڑی دھول جو بھی ہے وہ ہمارے ہاتھوں پر لگ جائے، اور دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، منہ پر یعنی چہرے پر پھیر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا ہے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ملنا، یعنی جیسے کہ وضو میں ہم ہاتھ کس طریقے سے دھوتے ہیں، تو اسی طریقے سے دونوں ہاتھ کو مٹی پر پہلے مار کر پھر دونوں ہاتھوں کو جو ہے کوہنیوں سمیت ملنا، یعنی سیدھے ہاتھ سے جو ہے بائیں ہاتھ کو ملنا چاہیے، اور بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کو ملنا چاہیے، پورا کہاں تک، پورے کوہنیوں سمیت، یعنی جیسے ہم وضو میں جو ہے کوہنیوں سمیت پورے کوہنیوں تک بھگاتے نا ہاتھ، کوہنیوں تک دھوتے، اسی طریقے سے تیمم میں بھی وہی کرنا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو جو ہے کوہنیوں سمیت ملنا، اس طرح کے بال برابر جگہ باقی نہ رہے، یعنی پورے ہاتھ پر اس طریقے سے ملنا کہ اتنی بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے، تو اس کا بھی بہت احتیاط سے کرنا چاہیے، یعنی خیال رکھتے ہوئے ان باتوں کا۔ تو تیمم میں کیا ہے، 3 فرائض ہے، پہلا نیت کرنا، دوسرا دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، تیسرا دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ملنا، اس طرح کے بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو تیمم جو ہے کب وہ ہے، اگر پانی موجود نہ ہو اور دور دور تک پانی کا ہم کو نشان نہ ملے، یعنی پانی نہیں ملے دور دور تک، اور یا پھر اگر بیمار ہے، پانی استعمال کرنے سے جو ہے ہماری طبیعت زیادہ بگڑ سکتی ہے، تو تیمم کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر کبھی بخار وغیرہ آ گیا تو ایسے چھوٹے موٹے چیزوں سے تیمم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بخار میں جو ہے پانی استعمال کرنے سے ہم جو ہے مزید بیمار نہیں ہوتے، یعنی اس میں بخار میں یہ بھی ہم کو آپشن رہتا ہے کہ ہم گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں، دوسرے بھی آپشن ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا ہے بخار ہے بلکہ تیمم کرتے نہیں، بخار میں بھی جو ہے پانی کا استعمال کرنا چاہیے، ہاں اتنی زیادہ بیماری ہے آپ کی کہ آپ مزید بیمار ہو سکتے ہیں، ہماری جان جانے کا اندیشہ ہے، اتنی زیادہ بیماری ہے تو جو ہے تیمم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے اس کی وجہ سے تیمم نہیں کرنا چاہیے، ہاں کبھی ہم سفر میں ہوتے ہیں وہاں پانی نہیں ملتا ہم کو، تو اس جگہ پر تیمم کر سکتے ہیں، جی۔ نیچے دیکھیے سمجھ میں آیا نا آپ لوگ کو تیمم کے بارے میں؟ جی، نیچے سوالات دیکھیے، وضو کے 4 فرائض کیا ہے 4 فرائض؟ پیشانی کے بال سے ٹوڈی کے نیچے تک، ایک کان سے دوسرے کان تک دھونا، پھر ہاں، اس کے بعد دوسرا کیا ہے، چوتھا ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھا ہے سر کا مسح کرنا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، یہ ہے وضو کے 4 فرائض۔ دوسرا، وضو کی 18 سنتیں کیا ہیں، وضو کی جو سنتیں ہیں وہ، اور تیسرا، وضو کے درمیان پڑھنے کی دعا کیا ہے، معلوم ہے نا آپ لوگوں کو یہ بھی۔ پھر چوتھا سوال، 8 نواقض وضو کیا ہے، پھر پانچواں، تیمم میں کتنے فرض ہیں اور وہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے، 3 فرائض ہیں اور ابھی پڑھے ہم لوگ، جی۔ تو یہ جب ہم یہ پڑھنے کے بعد گھر میں بھی آپ لوگ پھر سے اس کو ریوائز کریے ایک بار، یعنی پھر سے آپ لوگ بھی پڑھیے، اس کو ذہن نشین، ایک 2 3 بار پڑھنے سے کیا ہے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی باتیں، جی۔ انشاءاللہ کل جو ہے نماز کے مسائل کے بارے میں شروع کریں گے انشاءاللہ، چلیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔